اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض عنك ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. معزز حاضرین درس، اللہ رب العالمین نے ہمیں تنہا اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور جو کچھ وقت مہلت عطا فرمائی یہ آخرت کی ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اس دنیا میں ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. کامیاب اور کامران انسان وہ شخص ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سنوار لیتا ہے، جنت سے اپنے آپ کو چھٹکارے کا حقدار بنا لیتا ہے اور جنت میں جہنم سے اپنے آپ کو نجات کا لائق اور مستحق بنا لیتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا دیتا ہے. ایسا یہ شخص حقیقت میں کامیاب اور کامران ہے. حاضرین کرام، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے لیے بہت ساری لذت والی چیزیں رکھی ہیں. انسان اپنی آنکھوں سے کچھ لذت حاصل کرتا ہے، زبان سے لذت حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کو سن کے لذت حاصل کرتا ہے اور کچھ لذتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. تو یہ لذت کی انہی چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے بعض علماء کرام نے لذت کی 3 قسموں کو بیان فرمایا. ایک لذت نفس کی لذت ہوتی ہے، یعنی انسان کا نفس اور اس کی طبیعت کو لذت حاصل ہوتا ہے. اسی بنیاد پر ایک آدمی اپنی تعریف کو سن کر خوش ہوتا ہے، اچھی آوازوں کو سن کے خوش ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نفسانی لذت ہوا کرتی ہے. لذت کی دوسری قسم جسمانی لذت ہے. جسمانی لذت میں آپ دیکھیں تو آدمی کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے لیے بنتا سنورتا ہے، اچھے لباس استعمال کرتا ہے. شادی کے مقاصد میں سے ایک لذت جسمانی لذت کا حصول ہوتا ہے. تو اس طرح کی لذتوں کو جسمانی لذت کہا جاتا ہے اور یہ 2 لذتیں وقتی ہوا کرتی ہیں. اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے. لذت کی ایک تیسری قسم جو حقیقی لذت ہوا کرتی ہے وہ لذت ہے ایمانی لذت، جو ایک بندے کو ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. ایمان کی لذت یہ کتنی اہم اور کتنی ہی پختہ ہوا کرتی ہے کہ اس کا مزہ جس شخص کو لگ جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی اس کے لیے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے دستبردار ہونے کو راضی نہیں ہوتا. دنیا میں کتنے سے بڑی تکلیف اور مصیبت اس کے اوپر آ جائے، بہت ظلم و زیادتی کے پہاڑ اس کے اوپر توڑ دیے جائیں، لیکن اپنے ایمان کی لذت اس کے دل میں جاگزی رہتی ہے. اس کی وجہ سے ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو یہ انسان جھیل اور برداشت کر دیتا ہے. اپنے ایمان سے روگردانی نہیں کرتا، ایمان سے منحرف نہیں ہوتا ہے. میں نے سورہ طٰہٰ کی جو آیت پڑھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لذت چکھنے والے کچھ لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے. اس کا تعلق فرعون کے جادوگروں سے ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے جادوگروں کے سامنے معجزے کو پیش کیا، لاٹھی کو ڈال دیا
وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیا، اور فرعون نے جو بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تھا جو اپنے فن کے ماہر تھے، ان کی بنائی ہوئی رسیوں کو یا جو آنکھوں کو صاف نظر آتے تھے، اس لاٹھی نے اژدہے نے سب کو چٹ کر لیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ خوف ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ لے، ڈر نہ۔ یہ جب مشاہدہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا، اور فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی حقیقت کو تسلیم کر لیا اور جان لیا، تو ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم تم پر ایمان لائے، ہم تمہارے رب پر ایمان لائے۔ تو اور فرعون کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ اس پر فرعون نے انہیں ڈرایا اور دھمکایا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف سمت سے کاٹ دوں گا، کھجور کے ٹہنیوں میں، کھجور کی شاخوں میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، اس طرح کی دھمکی دیا۔ تو یہ جب فرعون نے ان کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے فرعون کے جواب میں فرمایا قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تم کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان چیزوں پر جو دلائل ہمارے پاس آ گئے، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یعنی تم ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، جبکہ موسیٰ کی حقانیت کا ہم نے مشاہدہ کر لیا، دلیل سے سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ سچے نبی بنا کر بھیجے گئے، معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم تم کو ہرگز ان دو چیزوں پر ترجیح نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون جو کچھ بھی تمہیں فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کر لو۔ یہ بھی کر دیا کہ جو تم سے ہو سکتا ہے، ہم کو دھمکی دے رہے ہو، ڈرا رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ کو اور پاؤں کو کاٹ دیں گے یا پھانسی پہ تم لوگوں کو لٹکا دیں گے، جو بھی تمہاری مرضی ہے، جو فیصلہ تم کرنا چاہتے ہو فیصلہ کر لو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم کون سا فیصلہ کرو گے؟ تم اس دنیا کے اندر ہی صرف فیصلہ کر سکتے ہو، عذاب کی کتنی بھی بدترین شکل لے کر آؤ، لیکن اس دنیا کے اندر ہی تم یہ کام کر سکتے ہو۔ ہماری روح جب ہمارے جسم سے نکل جائے گی تو تم کوئی بھی عذاب اور تکلیف ہم کو دے نہیں سکتے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ ہمارا پروردگار ہماری گناہوں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اس کو بھی اللہ بخش دے۔ یعنی دو باتوں کو بیان کیا اپنے ایمان لانے کا سبب، کہ ہم اللہ پر اس لیے ایمان لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، اور جو جادو ہم نے کیا ہے جس پر تو نے ہم کو مجبور کر دیا تھا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے۔ واللہ خیر وابقی، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ بہتر ہے، یعنی اس کا جو اجر اور ثواب ملے گا یہ بہت ہی بہتر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ وابقی، اور اللہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اس کا عذاب ہے وہ باقی رہے گا۔ ہم اگر مجبور ہو کے تمہاری دھمکی سے ڈر کے پلٹ جائیں، ایمان سے منحرف ہو جائیں اور موسیٰ کے رب کی حقانیت کا انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو عذاب دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، اس میں ہم باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ باقی رہنے والا ہے۔ نیز اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کے مقابل میں جو اجر اور ثواب بھی دے گا تو تمہارے اجر اور ثواب کے مقابل میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ بات کس لیے کہی جادوگروں نے؟ اس لیے یہ بات فرمائی کہ فرعون نے جادوگروں سے بڑے بڑے وعدے فرمائے تھے کہ اگر تم موسیٰ کا مقابلہ کر لو گے، موسیٰ کو ہرا دو گے تو ہم تمہیں فلاں فلاں انعام دیں گے۔ نیز سب سے بڑا انعام دینے کا یہ وعدہ کیا تھا کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ بے شک تم لوگ میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دنیا کے اندر عام طور سے خواہش ہوتی ہے کہ لوگ کسی بڑے شخص کی، بڑے عہدے اور منصب والے کی
یا بادشاہ کی قربت حاصل کرے، تو فرعون نے ان کو انعام کے طور پر اس بات کی ضمانت دے دیا تھا کہ اگر تم موسیٰ کو شکست دو گے تو بہت سارے انعام اور اکرام ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا انعام ملے گا کہ میرے قریبی لوگوں میں سے تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو اسی کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے کہا تھا کہ اللہ جو ہم کو اجر دے گا یہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر پھر جائیں گے تو اللہ کا عذاب بھی ثابت رہنے والا، باقی رہنے والا ہے، مستقل طور پر ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ جادوگروں کے اندر کون سی چیز تھی کہ صبح صبح کے وقت میں وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ کون اپنی لاٹھی، کون اپنا کرتب پہلے دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی لوگ اپنے کرتب کو پہلے دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا تو ایسا محسوس ہونے لگا ان کے جادو کے اثر سے کہ یہ چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی اپنی لاٹھی کو ڈال دے، تو حیۃ تسعیٰ ایک بڑا سانپ السنہ بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے فرعون کے طرفدار چھوٹے سے پل میں کس طرح ایمان سے آراستہ ہو جاتے ہیں اور آراستہ ہونے کے بعد کس درجہ ان کے اندر استقامت اور ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہو جاتی ہے کہ ابھی تو کچھ پہلے فرعون سے اجر کے طلبگار تھے، فرعون سے جزا اور بدلے کو مانگ رہے تھے، لیکن ایمان سے آراستہ ہونے کے بعد فرعون ان کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، پھانسی پہ لٹکانے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن یہ دھمکی ذرا برابر بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نتیجتاً فرعون نے ان تمام کو شہید کرا دیا، شہید ہو گئے، لیکن ایمان کی دولت سے پلٹنے کو گوارا نہیں کیا۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ ایمان ہی تھا جو ان کے دل میں راسخ ہو گیا، اس کی لذت ان کے دلوں میں اثر انداز ہو گئی تھی۔ ایمان کی لذت پانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان سے یہ بات ادا کرتا ہے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ تین صفات اگر کوئی اپنے اندر پیدا کر لے گا تو ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پائے گا۔ ذاک طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس کو شخص نے چکھ لیا۔ نمبر ایک، من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو گیا۔ نمبر دو، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے بطور دین پسند کر لیا۔ وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرنے سے راضی ہو گیا، تو اس نے ایمان کی حلاوت اور میٹھاس کو چکھ لیا، اس کی لذت کو اس نے حاصل کر لیا۔ جس طرح فرعون اور اس کے جادوگروں کے اندر ایمان کی لذت، یعنی فرعون کے جادوگروں میں جب ایمان کی لذت داخل ہو گئی تو لوگ شہید ہونا گوارا کر لیے اور اپنے ایمان سے پھرے نہیں۔ اسی طرح اس امت محمدیہ کے اندر بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ جب ان لوگوں نے ایمان کی مزہ کو چکھ لیا، ایمان کی لذت ان کے دل میں محسوس ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت فرما لیا۔ آپ صرف ایک بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے پر غور کر لیجئے کہ ایمان لانے کے جرم میں انہیں کس طرح ستایا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، کیسے عذاب سے ان کو گزارا گیا۔ تپتی ہوئی ریگستان میں ان کو جا کے چھوڑ دیا جاتا، اوپر سے بھاری پتھر کو رکھ دیا جاتا، اور اس کے ساتھ ان کی زبان سے احد احد کے کلمات بھی نکلا کرتے تھے۔ ابو جہل کیا کرتا، ان کو پکڑ لیتا، پکڑنے کے بعد ان کے گلے میں رسی ڈال دیتا، گردن میں رسی ڈال دیتا اور بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیتا اس رسی کو۔ بچے مدینہ کی گلیوں میں ان کو گھمایا کرتے تھے جس طرح جانور کو پھرایا اور گھمایا جاتا ہے۔ اس طرح عذاب کو انہوں نے برداشت کیا۔ بعد میں ہجرت کے بعد کسی شخص نے بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے بلال رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آپ کو دی جاتی تھی، اس قدر عذاب میں آپ کو مبتلا کیا جاتا تھا، کیسے ان عذاب کو، ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو تم نے برداشت کیا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ ارشاد الساری جو بخاری کی ایک شرح ہے اس کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ
اللہ کی راہ میں ان عذاب کو تم نے کیسے برداشت کیا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا مزجت حلاوت الایمان بمرارۃ العذاب، کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس عذاب کی کرواہٹ سے مل گئی. فتقت حلاوت الایمان علی مرارۃ العذاب، تو ایمان کی مٹھاس یہ عذاب کی کڑواہٹ پر غالب آ گئی، اس کے اوپر چڑھ گئی، غلبہ حاصل کر لیا. فلم اشعر بشیء، تو مجھے کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا. یہ اسلام کی راہ میں اتنے زیادہ ستائے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس یہ عذاب کی کرواہٹ پر غالب آ گئی تھی، اس لیے میں نے سارے عذاب کو برداشت کر لیا، اپنے ایمان سے روگردانی کرنے کو گوارا نہیں کیا. تو یہ جو لذت ایک انسان پاتا ہے ایمان کی، یہی لذت ہوتی ہے دین پر استقامت اور ثابت قدمی کی. اس کے علاوہ بھی اس دین اسلام کے متبعین کی بہت ساری مثالیں ہیں. خبیب رضی اللہ عنہ، خباب بن عرط رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور بھی متعدد صحابہ کرام نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی. سمیہ رضی اللہ عنہ کے واقعات کو بھی غور کیجیے، ان کے بیٹے عمار کو بھی غور کیجیے. اسی طریقے سے سمیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غور کیجیے کہ ان لوگوں نے ایمان کے لیے کتنی زیادہ تکلیفیں اور مصیبتوں کو برداشت فرمایا. یہ کس لیے برداشت فرمایا؟ یہ چیز تھی کہ ایمان کی لذت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان عذاب کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنے ایمان سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کرتے تھے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ایمان کی لذت ہوتی ہے. دوسری لذت عمل صالح کی لذت ہوا کرتی ہے. عمل صالح یعنی نیکی کے کام انجام دینے میں بھی ایک آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس کی بھی مٹھاس و شخص پاتا ہے. عمل صالح جو کام شریعت میں پسند کیا جاتا ہے، شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دینے میں ایک آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے. عمل صالح میں لذت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ پہلے واقعے میں غور کیجیے. نیک کاموں میں سے ایک کام صلاۃ کو ادا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے. اسلام کا فریضہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد سب سے اول چیز جو بندے پر لازم ہوتی ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہے، وہ صلاۃ کا ادا کرنا ہے. صلاۃ کے ادا کرنے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ صلاۃ میں رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے صلاۃ کے اندر. تو نماز کو ادا کرنے کے وجہ سے ایک آدمی لذت محسوس کرتا ہے. عمومی طور پر غور کریں کہ اگر صلاۃ پنجگانہ کی ادائیگی کی عادت پڑ جائے تو ایک بندے سے صلاۃ چھوٹ جائے گی تو اس کے دل میں ایک قلق اور اضطراب محسوس ہوتا ہے، وہ اپنی طبیعت میں ایک بے چینی محسوس کرتا ہے. اس کے بالمقابل کی جب نماز کو ادا کر لیتا ہے تو اسے ایک سکون محسوس ہو جاتا ہے. صلاۃ میں لذت کس درجہ ہوا کرتی ہے. آپ غور کیجئے کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پہ لٹکانے کی جب تیاری کر لی گئی، پھانسی پر بالکل لٹکانے کا وقت قریب آ گیا تو مشرکین مکہ نے ان سے خواہش پوچھی کہ تمہاری کون سی خواہش ہے، آخری وقت میں کس کام کو انجام دینا چاہتے ہو؟ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 2 رکعت صلاۃ ادا کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں. اس کی اجازت ان لوگوں نے دے دیا، صلاۃ ادا کرتے ہیں. جب نماز ادا کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نماز میں جو لذت محسوس کر رہا تھا اس کو اور بھی لمبی ادا کرتا، اس کو اور بھی طویل کرتا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ تم لوگ میرے اوپر یہ الزام لگانا شروع کرو گے کہ سولی پہ لٹکائے جانے کے خوف سے، موت کے خوف سے یہ اپنی نماز کو پورا لمبی کر رہا ہے، طویل کر رہا ہے، اس لیے میں مختصر طور پر 2 رکعت ادا کر کے تمہارے فارغ ہو گیا ہوں. یہ بہرحال صلاۃ کے اندر لذت ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تو بسا اوقات ایک رکعت میں کتنی لمبی لمبی سورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے. آپ کے بارے میں بعض روایات کے اندر آئے گا کہ ایک رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران،
سورہ نساء، ان ساری چیزوں کو تلاوت فرما لیا۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھی آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیا، تو آپ اتنی لمبی لمبی صلاۃ یا عبادت میں اتنی زیادہ محنت اور مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں۔ یہ عمل صالح کی لذتوں میں سے پہلی لذت صلاۃ کی ادائیگی میں لذت ہوا کرتی ہے۔ دوسری لذت تلاوت قرآن کی لذت ہوا کرتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ جو شخص اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے، قرآن کی تلاوت میں، اس کے غور و فکر کرنے میں اسے ایک لذت محسوس ہوا کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے، عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی لذت کس درجہ ہوا کرتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعے میں غور فرمائیے کہ دشمنوں نے، خارجیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کا گھیراؤ کر لیا، کود کر اندر بھی داخل ہو گئے۔ ایسی حالت میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کون سا کام کر رہے تھے؟ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی حالت میں خارجیوں نے ان کو شہید بھی کر دیا۔ اس طرح قرآن کی تلاوت میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے جس کو ہمارے اسلاف محسوس کیا کرتے تھے، اور موت سامنے ہے تو اندیشہ ہے کہ کب تک کر دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی اس کی تلاوت کرتے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور بھی دوسرے جن ذکر و اذکار ہیں، ان ساری چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے۔ ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے ایک صاحب ایمان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان والوں کے دل یہ اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ خبردار، بے شک دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو ذکر و اذکار کی عادت ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مسنون اذکار ہیں، اگر ایک آدمی اس کی عادت ڈال لیتا ہے تو جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا اس کے اندر بھی ایک کمی محسوس ہوگی کہ کوئی چیز ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، کوئی میرا عمل تھا، کوئی میرا وظیفہ تھا جس کو آج میں نے انجام نہیں دیا ہے۔ تو اس کو کر لے گا تو اس کو ایک راحت اور سکون، لذت محسوس ہوگی، اور یہ ایک روحانی لذت ہوا کرتی ہے، ایمانی لذت ہوا کرتی ہے۔ تو اگر ہم صبح و شام کے اذکار کے یا نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، ان سارے اذکار کے عادی جو بن جائیں گے تو ان سارے کاموں کو ادا کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ آسان ہونے کے ساتھ جو اللہ نے خیر و برکت ان اذکار کے اندر رکھی ہے وہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی، خواہ دنیا میں اجر و ثواب ہو یا آخرت میں اس کی خیر و برکت، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کی خبردار دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کی یاد سے ہے، وہ چیز بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ عمل صالح کی جو مختلف لذتیں ہوا کرتی ہیں، جیسے صلاۃ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ایک لذت ہوا کرتی ہے جس کو ہمارے اسلاف محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان کے دلوں کو سکون میسر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے راستے میں وہ اپنے مال کو صرف کر دیا کرتے تھے، اس کی ایک لذت وہ لوگ محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا تو الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کتنا صدقہ کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنا کیا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس موقع کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا، مجاہدین کے لیے انتظام تاکہ ہو جائے،
میں اپنے گھر میں گیا، جتنے بھی مال ہوا کرتے ہیں سب کا اندازہ لگایا، اور گھر میں جو کچھ بھی تھا اس کا آدھا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ آج صدقہ اور خیرات کرنے میں کوئی شخص مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں تک کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اپنے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کتنا چھوڑا؟ تو میں نے کہا آدھا گھر کے اندر چھوڑا ہے۔ آپ کی مجلس میں موجود ہی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو بکر صدیق تو نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھر میں جو کچھ تھا سارا کا سارا جھاڑ پوچھ کے لا کے آپ کے پاس حاضر کر دیا ہوں، سب کو صدقہ کر رہا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ کون سی چیزیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے اتنا زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ بلکہ بعض واقعات ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے واقعے میں غور فرمائیے، جس کو امام مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کھجور کا باغ ہے، میں اس میں دیوار اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن میری دیوار اٹھانے میں ایک فلاں صحابی کا درخت آڑے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ وہ درخت اگر مجھے دے دیں تو میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس درخت کو تم دے دو، جنت کے بدلے میں درخت کی عوض جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو کھجور کے درخت عطا فرمائے گا۔ لیکن کوئی وجہ رہی ہوگی وہ صحابی تیار نہیں ہوئے، وہیں بیٹھے ہوئے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس بات کو سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آفر صرف اسی صحابی کے لیے تھا، یا اگر میں بھی اس کے لیے انتظام کر دوں تو مجھے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت عطا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثبت جواب ملتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس صحابی کے پاس جاتے ہیں جو ایک درخت کے لیے تیار نہیں تھے، ان سے ایک درخت کی قیمت طے کرتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی کے قریب ہی میں کوئی باغ تھا جس میں بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے، اس کے میٹھے پانی کو پیتے، اس کی کھجوروں کو تناول فرماتے تھے۔ آ کر عرض کرتے ہیں کہ میں اپنا پورا باغ جو ہے میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ تھا، اس ایک درخت کے بدلے میں تم دے دیتا ہوں، یہ درخت مجھ کو دے دو۔ وہ آدمی تیار ہو گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے واقعے کو بیان فرمایا کہ میں نے ایک درخت کے بدلے میں اپنا پورا باغ دے دیا، یہ درخت اس صحابی کو دے دو تاکہ وہ اپنی دیوار کو سیدھی اٹھا لے۔ ظاہر سی بات ہے درخت کو کاٹ کے اٹھانا پڑتا یا جو بھی مسئلہ پیش رہا ہو، اس طرح پورے باغ کو ہبا کر دیا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ طویل واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا کم من عدت کہ کتنے ہی لٹکتے ہوئے کھجور کے خوشے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں دستیاب ہوں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ کتنے ہی لٹکتے ہوئے خوشے ان کو عطا فرمائے گا۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ باغ میں جاتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی اس سے نکال لیتے ہیں، کہتے اب میں باغ کا مالک نہیں، میں نے فلاں کو یہ باغ ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا تھا، تو بھی اس سے نکل آ۔ وہ بیوی بھی اس سے راضی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ لذتیں محسوس ہوتی ہیں، ان لذتوں میں سے ایک لذت اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی لذت ہوا کرتی ہے۔ اسی بنیاد پہ صحابہ کرام بڑی سے بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایمان اور عمل صالح کی لذتوں میں سے ایک لذت طلب علم کی بھی لذت ہوا کرتی ہے، علم حاصل کرنے کی لذت۔ یہ لذت بھی بڑی عجیب و غریب لذت ہے، اس کے فضائل بہت سارے ہیں، لیکن اسلاف کے واقعات میں غور کیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں غور کیجئے کہ اسلام لانے کے بعد وہ بھوکوں پڑے رہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنوں گا اور اس کو یاد کر لوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام انتقال کرتے جا رہے ہیں،
علم حاصل کرنے کا ان کو شوق ہوا تو صحابہ کرام کے دروازوں کے باہر جا کے کھڑے رہ جایا کرتے تھے یا لیٹ جایا کرتے تھے، یا جس کو چوکھٹ بولتے ہیں اس پر اپنے سر رکھ کے لیٹ جایا کرتے تھے، تاکہ جب وہ صلاۃ کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے تو میں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پوچھ لوں گا۔ تو اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کیا۔ محدثین کرام کے واقعات میں غور کیجئے کہ بعض محدثین کرام کے بارے میں آئے گا کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے مکہ سے دمشق تک کا ان لوگوں نے سفر کر لیا ہے۔ یہ علم کے حاصل کرنے کی لذت ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بعد کے عالم ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علم کے حاصل کرنے میں میں نے سخت تکلیفیں برداشت کی، اور ان تکلیفوں کو کہتے ہوا اہلا ہندی میں نزاسل، اور یہ تکلیفیں میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوا کرتی ہیں۔ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا، سوکھی ہوئی روٹیوں کو ساتھ میں لیتا، نہر عیسیٰ کے قریب جا کر بیٹھ جاتا اور نہر کا پانی لیتا، ندی کے پانی لیتا، اپنی روٹیوں کو اس میں بھگا دیتا اور اس کو کھا لیا کرتا تھا۔ شعبہ رضی اللہ عنہ شعبہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سڑک پر دو قسم کے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، 13 اعلامی نبلا میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سڑک پر دو قسم کے لوگوں کو دیکھا، ایک تو پاگل ہوتے تھے جو اپنے پاگل پن اور مجنون کی وجہ سے سڑک پر ادھر ادھر دوڑا کرا کرتے تھے، اور دوسرے علم کے طلبگار ہوا کرتے تھے جو علم کو حاصل کرنے کے لیے جلدی اپنے استاد کے پاس پہنچنے کے لیے سڑکوں پہ دوڑ دوڑ کے جایا کرتے تھے۔ یہ رغبت اور شوق ہوا کرتا تھا علم کے حاصل کرنے کا۔ ابن طاہر رحمہ اللہ یہ بھی محدثین میں سے آتے ہوتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ علم کے حاصل کرنے کی راہ میں 2 مرتبہ مجھے خون کے پیشاب ہو گئے، یعنی پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، لمبے لمبے دیر تک بھوک و پیاس کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے فرماتے کہ 2 مرتبہ مجھے خون کے پیاس ہو گئے، خون کے پیشاب ہو گئے۔ تو بہرحال علم کے سلسلے میں لوگوں کی رغبت اور خواہش کس قدر ہوا کرتی ہے، آپ اس کا اندازہ محدثین کرام کی جب سیرتوں کو پڑھیں گے تو اس سے لگا سکتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں، اگر علم کی چاشنی ان کو لگ جاتی ہے تو کہیں بھی دروس ہوتے ہیں، اس کے اندر شرکت کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں، علماء کے بیانات کو سنتے ہیں، ان کے پاس کسی بھی طریقے سے پہنچے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ بہت معمولی چیز ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال آدمی اپنے وقت کے اور اپنے دیگر کام کاج کی قربانی دیتا ہے۔ یہ کس واسطے دیتا ہے؟ کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور حقیقت میں یہ بھی ایک طرح کی لذت ہوتی ہے جس کو حاصل کر کے آدمی ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ عمل صالح ہے یہ عمل صالح کی لذتوں میں سے شمار ہوا کرتا ہے۔ بہرحال ایمان کی بنیاد پہ جو لذتیں ہوتی ہیں اس کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان تمام کے لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے دل کا پاک اور صاف بھی ہونا ضروری ہے۔ جس طرح بیماری انسان کے جسم کو لاحق ہو جاتی ہے تو بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے لذیذ سے لذیذ کھانا اور لذیذ سے لذیذ مشروب اس کو کوئی لذت نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آدمی کا دل زنگا آلود ہو جائے گا، صاف ستھرا نہیں رہے گا، تو نہ اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی اور نہ ہی اس کو عمل صالح کی لذت محسوس ہوگی۔ اسی لیے ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کما لا یجد الجسد لذت طعام عند سقم كذلك لا یجد القلب حلاوت العبادت مع الذنوب، کہ جس طریقے سے جسم کھانے کی لذت کو بیماری کی وجہ سے نہیں پاتا ہے، کتنا بھی لذیذ کھانا رہے، آدمی مریض ہے، بیماری میں ہے تو اس کو لذت نہیں ملے گی۔ كذلك لا يجد القلب حلاوت العبادہ، اسی طریقے سے دل بھی عبادت کی لذت کو نہیں پائے گا مع الذنوب، گناہوں کے ساتھ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، انہوں نے بھی بیان فرمایا تھا ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، کہ بے شک دنیا کے اندر جنت ہے، جو شخص اس جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ آخرت کی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ کیا مفہوم ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول کا کہ دنیا کے اندر بھی جنت ہے، جو اس جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو مدارج السالکین میں نقل فرمایا گیا ہے، یعنی ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر
جو اپنے دل میں لذت اور خوشی مٹھاس محسوس نہ کرے تو ایسا ہے کہ گویا آخرت کی جنت بھی اس کو نہیں نصیب ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کس درجہ ایمان کی لذت محسوس ہوا کرتی تھی، وہ بیان فرماتے کہ میرا دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، اگر مجھے آزاد چھوڑیں تو میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا، لوگوں کو علم سے آراستہ کروں گا، اگر قید کر دیتے ہیں جیل میں بند کر دیا کرتے ہیں تو وہاں پر میں اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤں گا، یہ بھی مجھے لذت محسوس کرے گا اور یہ میرے لیے بات کے مانند ہے۔ اور اگر ایک شہر سے دوسرے شہر مجھے منتقل کریں گے، نکال دیں گے، شہر بدر کر دیا کریں گے، یہ میرے لیے سیاحت کا اور سیر و تفریح کا کام دیا کرے گی۔ یہ علماء کرام ہوا کرتے تھے، اپنے اوپر دین کے راستوں میں آنے والی مشقتوں اور پریشانیوں کو یہ لوگ بہت ہی معمولی سمجھا کرتے تھے۔ ایمان کی لذت اور دنیاوی کی لذت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا کی لذت وقتی ہوتی ہے، گھٹتی جاتی ہے، اس کے بالمقابل کی جب آدمی ایمان اور عمل صالح کی دولت سے آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی بلکہ یہ لذت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ ہرقل نے جب ابو سفیان کو طلب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتوں کو پوچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں بادشاہوں کے پاس خط لکھے تھے، تو اس وقت اتفاق سے روم کا بادشاہ فلسطین کے علاقے میں آیا ہوا تھا، رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی تھی، رومی فاتح ہو گئے تھے اور ان کی صلیبیں وغیرہ واپس ہو گئی تھی، یہ لمبا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو اس وقت آیا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی وہیں پہنچ گیا فلسطین میں، تو ہرقل نے اعلان کرا دیا رومیوں کے بادشاہ نے کہ عرب کا کوئی شخص میرے قلمرو کے اندر حکومت میں ہے تو اس کو بلا کے لاؤ۔ تو اتفاق سے ابو سفیان ہی تجارتی قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، وہی مل گیا، لوگ اس کو دربار میں لے کر آئے، بہت سارے سوالات ہرقل نے کیے، ابو سفیان نے سب کے جواب صحیح عطا فرمائے۔ اس میں ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں ہے ان کے اوپر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص پھر بھی گیا ہے؟ یعنی تم لوگ اتنا ستاتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، مصیبتیں ان کے اوپر ڈالتے ہو، ابتلا اور آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کرتے ہو، لیکن کیا ان ساری تمہاری محنت اور مشقت کے بعد، تمہارے ستانے اور تکلیفوں کے بعد بھی کوئی شخص اس پر ایمان لانے کے بعد منحرف ہوا، اپنے ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا؟ تو فرمایا ابو سفیان نے کہ کوئی بھی شخص نہیں مرتد ہوا۔ تو اس وقت ہرقل نے اس حقانیت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَارَةَ الْقُلُوبِ لَا يُسْقِطُهُ أَحَدٌ۔ یہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ایسی ہی ہوا کرتی ہے، جب وہ دل میں مل جائے گی، دل کے اندر پیوست ہو جائے گی تو کوئی بھی چیز اس کو نکال نہیں سکتی ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہوا کرتی ہے۔ ایمان جب آدمی کا مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے، دل میں پیوست ہو جائے تو دنیا کی کوئی تکلیفیں، آزمائشیں اور مصیبتیں آدمی کو اس کے ایمان سے نکال نہیں سکتی، اس کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکتی۔ تو یہ ایسی چیز ہوا کرتی ہے کہ جس بندے کے اندر یہ چیز داخل ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کی لذت اور اپنے صالح کی لذت، تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوتی، اور ہر مومن، ہر شخص ایمان کی لذت پاتا ہے جو اللہ کے رب ہونے سے، دین کے اسلام کو دین ہونے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی اور رسول ہونے سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور عمل صالح کی لذت سے آشنا فرمائے۔ ہم سے جو چھوٹی بڑی گناہیں سرزد ہوئی ہیں، اللہ اپنے غفور اور رحیم ہونے سے ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، اے اللہ ایمان، عمل صالح اور صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔